الله وبركاته. قل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي المجتبى وأحمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعليه وصحبه وأزواجه وأهل بيته وعفاته أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم لمن الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب، بزرگان دین، برادران اسلام. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا عنوان ہے اہدنا الصراط المستقیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم 4-5 جمعہ تک سماعت کیے. تو ابتدا میں سورہ فاتحہ میں اللہ جل مجدہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کے آداب سکھلایا کہ پہلے اس کی حمد بیان کی جائے، پھر اس کے صفات خاصہ سے مانوسیت ظاہر کی جائے، الرحمن الرحیم، اور اس کے اختیار و جلال کو مانا جائے، مالک یوم الدین، اور ما سوا اللہ سے کٹ کر صرف مالک حقیقی طرف رجوع نہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد اہم خاص دعا بندہ عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. باریلا تیری توفیق، تیری قدردانی اور تیری عطاؤں کی مہربانی کا سب معاملہ سے میں آراستہ ہو گیا. اب پختہ مجھے ایک عقیدہ راسخہ حاصل ہو گیا ہے. اب عقیدہ راسخہ حاصل ہونے کے بعد بندہ عرض کرا ہے مولا مجھے سیدھا راستہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم. اے بار الہ مجھے سیدھا راستہ چلا. اہدنا ہم کو ہدایت، صراط المستقیم سیدھے راستے، مضبوط راستے، مستقیم راہ کی ہمیں ہدایت عطا فرما. تو عزیز اور بزرگوں، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے یہ سمجھنے کی بہت چندہ ضرورت ہے. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سیدھا راستہ. موٹی موٹی بات، قرآن مجید سمجھنا، اسوہ رسول اطرت حبیب اللہ علیہ السلام کی اسوہ کے ذریعے یہ سیدھا راستہ ہے. بس سمجھ لیں، کیونکہ قرآن مطلق اگر قرآن بولیں گے تو قرآن خود یہ بات کی شہادت دے رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں مجھ سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مجھ سے ہدایت پاتے ہیں. تو ہدایت والا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کو ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اطرت، آپ کی آل سے اس کے ذاتی میں کیا کرے، اس کو تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو ان اسوہ حمیدہ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو صراط مستقیم کے ماں سوا کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا. اپنی دانش سے، اپنی عقل سے، اپنی قدرت سے اگر کوئی کوشش کرے گا تو وہ گمراہ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. عزیز اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام آیا
وہ کلام پاک میں لفظ کونوا مع الصادقین، اللہ سچوں کے ساتھ ہوگا۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ جو تصدیق کرے حبیب اللہ علیہ السلام کی، ایسی تصدیق کرے کہ اس تصدیق کے مثل کوئی اور تصدیق سامنے درپیش نہ ہو، ایسی متحقق و مضبوط تصدیق جیسے صدیق اکبر نے فرمایا۔ اب جو بھی اس طریقے کی تصدیق سے ہمکنار ہوگا، آشنا ہوگا، وہ کبھی قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم سیدھا جو راستہ ہے، اس کے بعد آنے والی آیت کو انشاءاللہ ہم آگے لائیں گے، چونکہ ہمارا وقت بہت کم ہے، تو ایک اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ بولے سب سے پہلے اسوہ حبیب اللہ علیہ السلام، اطرت حبیب اللہ علیہ السلام، اہل بیت اطہار کی زندگیاں، ان سب کے ذریعے سے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کی حقیقت سے آشنا ہوں گے، قرآن کے مفہوم اور رموز کو سمجھیں گے، تو ہمیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ پھر علماء بتاتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد شرک خفی، شرک کی ہر زیغ سے اپنے آپ کو باز رکھنا، فسق و فجور سے روک لینا، اور جو اوامر خداوندی ہے، منہیات خداوندی ہے، اوامر رسول اللہ ہے، منہیات رسول اللہ ہے، اسی پر اپنے آپ کو چلانا، منہیات سے بچنا، اوامر پہ گامزن ہونا۔ اوامر خداوندی، اوامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے کرنے کا حکم دیے، اللہ جل وعلا جس کے کرنے کا حکم دیا، اسے اختیار کرنا۔ اللہ نے جس سے منع کیا، رسول اللہ نے جس سے منع کیا، اس سے اپنے آپ کو روک لینا۔ سیدھی سیدھی موٹی موٹی بات ہے لیکن عام آدمی سمجھ سکے۔ اب سیدھا راستہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ تعالیٰ دعا کرتے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کو حق مانتے ہیں، آپ کے لائے ہوئے کلام پہ ہم چلتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی تردد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ کثرت سے دعا اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان بندے کا قلب ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ تو کثرت سے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اپنے ثابت قدمی کی دعا کرنا یہ بندے کے لیے اشد ضروری ہے، اور کثرت دعا سے اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتا ہے، اللہ دعا کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم ثبت اقدامنا علی دینک، اللہم نور قلوبنا علی دینک۔ کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے بندے، اور ان دعاؤں کے صلے میں اللہ تعالیٰ اسے نور ہدایت عطا فرماتا ہے۔ پھر بتایا گیا حبیب پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دیکھو بنو اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، بنو اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہو گئے تھے، اور وہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کے مخالفت کی وجہ سے گمراہی اختیار کی، اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا، اور باقی کے تمام فرقے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کو سمجھ۔ دیکھیے آپ صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفتاء رکھتے تو اپنے بنیادی مدعا کے تحت، اگر یہ زمانے کے لوگ ہوتے تو کیا ہوتا سوچے۔ اپنا مطلب ہر ایک کو اپنے مقصد کے حد تک چلنا چاہیے، اپنے مفاد عامہ کے تک چلنا چاہیے۔ ہم مسجد آئے، تمہارا کام کیا؟ عبادت کرنا۔ کئی کے لیے آئے؟ اب جمعہ کے بارے میں آتا ہے کہ جمعہ حج للمسکینین، حج للمساکین۔ کیا فرمایا اللہ کے بھی؟ یہ مسکین غریب لوگوں کا حج ہے۔ جمعہ کیا ہے؟ وہ یہ مفلسین کا کیا ہے؟ حج ہے، یعنی حج کا ثواب ان کو اس میں خوشی جو حج کی ہے وہ جمعہ میں ملتی ہے۔ تو مساکین کے لیے حج کا دن ہے جمعہ۔ تو جمعہ کی اہمیت سمجھ میں آئی اس قول سے، کنز المال کی حدیث سے سمجھ میں آ گیا کہ مسکین غریبی لوگوں کے لیے جمعہ کیا ہے؟ ایک حج کا مقام ہوتا ہے،
حج کی جیسی فضیلت ہے ویسا ان کی زندگی میں برکت والا دن ہے جس کا ثواب میں نصیب ہوتا ہے اللہ کے رسول کے اس قول کے مطابق. تو جمعہ کی کتنی اہمیت ہے. اب جمعہ کے دن ہم آتے تو جمعہ کے آداب، جمعہ کی ترتیب، جمعہ کے لیے جو فضیلت اور بیان کی گئی ہے، جو قرب ہے وہ حاصل کرنے کی ہمیں تگدو میں، جستجو میں اور اس کاوش میں لگ جانا چاہیے. جمعہ میں آ کے ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اس کے بعد کچھ بنتے کچھ کالا کرسیاں کر لیتے چلے آتے. تو جہاں جس جگہ بھی ایسا ہو رہا ہے یہ صراط مستقیم سے راستہ بھٹکے ہوئے لوگ یہ دن صراط مستقیم بول کے نہیں آ رہی، بس سمجھ آ رہی. تو یہ جو 72 فرقے ہوتے کیا ہوں گے پورے وہ جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے 72 فرقے نہیں پوچھے، 72 فرقے کون سا فرقہ کیسا ہوگا ڈسکس نہیں کرے، بلکہ کیا بولے وہ ناجی فرقہ جو ہوگا اس کی خصوصیت کیا ہوگا، اس کیسا پہچاننا اس کو یہ ناجی فرقہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ. ثم الذین، اس کے بعد فرمایا اس کے بعد کے لوگ، اس کے بعد کے لوگ 4 مرتبہ فرمایا، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اللہ کے حبیب کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. اب ان سے جو جڑے ہوئے رہیں گے اولیاء اللہ، علماء راسخین. تو یہ جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی، یہ آپ اگر غور کریں گے تو اہل سنت والجماعت ہی وہ فرقہ قرار پاتا. چونکہ عقائد کے اعتبار سے جب آپ ساری اپنی گہرائی سے یہ جو بتایا اللہ کے حبیب نے، یہ عقائد کے اعتبار سے، اعمال میں تو بہت دعوے کرنے والے بہت مل جائیں گے، مگر عقائد راسخہ اہل سنت والجماعت ہی میں آپ کو ملے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد سلف صالحین، اولیاء اللہ. اولیاء اللہ کہاں پائے جاتے ہیں سوائے اہل سنت والجماعت؟ کس کے پاس سنتے ہیں کیا؟ اولیاء کی الگ الگ تعریفیں لوگ کرتے ہیں. تو بہرکیفی اہل سنت والجماعت کا خاصہ ہے کہ اللہ نے انہیں نور ہدایت کی شمع سے مزین فرمایا اور ان کو ہدایت کے راستہ آسان کر دیا. تو عزیز و بزرگوں، اب اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع من شد شوز فی النار، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جو جماعت سے ٹوٹا وہ جہنم میں چلا. کتنی اہم باتیں دیکھیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو راستے کی سیکھیں اور بنیادی اصول اور ضابطے ہم کو بتا دیے گئے. اس سے آشنا ہونا ہر فرد مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہر فرد اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب تک آپ اپنے راستے کو نہیں سنیں گے، راستہ نہیں سمجھیں گے، تو منزل تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا. بہت ساری چیزیں ہیں اور شیطان کا دعویٰ کیا ہے اس کا ڈسکس بھی آئندہ جمعہ رکھیں گے کیونکہ وقت کم ہے. بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ دیکھو ما انا علیہ واصحابی، یہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے. میں اور میرے صحابہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بس جو ان سے جڑے ہوئے، جو ان سے جڑے ہوئے. اب یہ جڑنے والے جو ترتیب ہم دیکھتے ہیں تو اہل سنت والجماعت ہی کی ترتیب اوپر تک ایسی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتی ہے، وصل والی. اب اہل سنت میں بھی بہت سارے نظریات مختلف ہوتے ہیں. تو اختلاف امت رحمت، امت کا اختلاف رحمت ہے. جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رضوان اللہ علیہ رحمہ اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں یہ آپس میں مسئلوں میں اختلاف رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود اتحاد رکھتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آج کل ایک ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے امت کے بیچ میں، کیا ہے مسلک کی اختلاف سے بچنا. کیسا بچتے بھائی؟ مسلک کی اختلاف کے باوجود اتحاد ہے، اسی کا نام اہل سنت والجماعت. بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی شافعی امام یہاں پہ آ جائے، شافعی کوئی خطیب آ جائے، ہماری ابتدا ہوتی آرام سے نماز بغیر کراہت کے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے. اگر کوئی شافعی مصلی آ جائے ہمارے پیچھے، وہ بغیر کراہت کی نماز پڑھ لیتا.
مالک کی عمل ایک دوسرے کے پیچھے ہم اقتداء میں رہتے آئے ہیں، رہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے. کیوں کہ اللہ کے دنیا اختلاف امت رحمت ہے. یہی اختلاف اللہ کے پاس رحمت. اب جو مجتہد اجتہاد کیا ہے، اگر وہ حق پہ ہے تو دوہرا اجر، اگر حق پہ نہ بھی رہا تو ایک اجر اس کو ہے ہی، اجر سے خالی نہیں ہے. اور ہم اس میں متقی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر منکم. اب اولی الامر کے بارے میں مفسرین نے مختلف طریقے سے اس کی تشریح فرمائی. اب اولی الامر سے جو کثرت مفسرین نے بیان کیا ہے، یہ علم کی یعنی مجتہد جو تم میں زیادہ دین کی فہم و فکر و فراست رکھتا ہو، مجتہد الاصل ہو، اس کی اتباع کرو. اب کچھ لوگ بولے حاکم وقت کی اتباع کرو، تو ضمن وہ بھی آتی ہے، مگر ہمیں صراط مستقیم کی جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس راہ پہ چلنے کے لیے اس راہ کا راہ ہونا چاہیے. اس راہ پہ دکھانے والا، ہمیں نور ہدایت دلانے والا ہمارا رہبر چاہیے. تو وہ ائمہ اربعہ میں ہمیں ملتا ہے، ائمہ اربعہ کی شکل میں ہمیں ملتا ہے. تو یہ ائمہ اربعہ کے متبعین جتنے ہیں یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت. یہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تو عزیز اور بزرگوں، نور ہدایت پانے کے لیے فسق و فجور سے بچنا، یہ عام مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کی تشریح. اس میں کوئی تردد، کوئی اختلاف نہیں ملے گا، کوئی تردد، کوئی اختلاف ہرگز نہیں ملے گا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو فسق و فجور، شرک و بدعات، ان سب سے کیا ہو؟ مبرہ ہو. اللہ کی رضا، رسول کی رضا جوئی کا راستہ. اب اللہ کی رضا کا راستہ کیا ہے؟ اب بس دو جملوں میں بات سمجھا دوں. آج تاریخ کیا ہے بھائی؟ آج تاریخ ہے 30. اب کل کیا ہے؟ 31 ہے. اس کے بعد پہلی. اب یہ جو پہلی کے درمیان میں 2 دن ہیں، بڑے امتحان کے. اللہ کی رضا کیا ہے؟ رسول کی رضا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، کسی بھی فرقے کی نقل نہ کرو، کسی بھی فرقے کی نقل نہ کرو، بچو اس سے. اور جو کوئی دوسرے فرقوں کی اگر کوئی نقل کرتا ہے تو وہ اسی میں سے ہو جائے گا، وہ اسی میں سے. کتنی بڑی بات ہے، غور کرنا یہاں. کسی کی بھی ہم مشابہت نہیں کرنا ہے. مشابہت اگر کرے کسی کی تو وہ اسی میں سے ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب دیکھیے، ہمارے پاس اسلامی کیلنڈر بھی ہے، عیسوی کیلنڈر بھی ہے. کسی بھی کیلنڈر کے اعتبار سے کوئی فرحت والا دن متعین نہیں کیا گیا. ایسا اسلام میں کوئی شعور نہیں دیا گیا، نہ صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ تبع تابعین میں، نہ سلف صالحین میں. این زمانے تک کسی بھی مسلمان سواد اعظم، ایک لفظ استعمال فرمایا اللہ کے رسول کہ اگر اختلاف ہو جائے تو کس کو دیکھنا؟ تو سواد اعظم، یعنی جو بڑی جماعت ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو پوری دنیا میں بڑی جماعت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. سواد اعظم، سواد اعظم کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. تو اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی راسخ عالم دین کبھی ایسی شادمانی، خوشی، فرحت کا کوئی لمحہ نہیں منایا جو آج ہمارے نوجوان منا رہے ہیں، جسے ہیپی نیو ایئر کہا جاتا. تو اس جمعہ کے اس اسٹیج سے میں امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را مشابہات سے بچو. غیروں کی مشابہات تمہیں جہنم رسید کر دے گی. من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے ٹوٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اگر جہنم اپنا مقام بنانا ہے، خوشی خوشی بنائے. اور یاد رکھے، ہر برا راستہ لذتوں سے بھرا ہوا ہے. ہر گمراہی کا راستہ تمہیں لبھاتا ہے، نفس کو باتا ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی گندگیاں ہیں اس میں
جلدی ترقی، جلدی فائدہ، جلدی لذت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد عذاب جو شروع ہوتا ہے تو لامتناہی، اس طرح سے بچے نہیں سکتے۔ اور ہر سیدھے راستے میں کچھ کڑواہٹ ہے، کچھ رکاوٹ ہے، کچھ تکلیف ہے جو وقتیہ ہوتی ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔ تو یہ دنیا کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول الدنیا سجل للمؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ۔ تو سیدھے راستے میں چلنا ہے تو قیدیوں کی راہ کی طرح چلنا پڑے گا، قیدیوں کی طرح رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں آزمائش ہے، ہر گھڑی آزمائش ہے، ہر لمحہ آزمائش ہے۔ اب پوری دنیا ہیپی نیو ایئر منا رہی ہے، آپ اذکار کریں آپ کی اپنی اعتبار سے، آپ کوئی پابند نہیں کیا مسجد بھر دو بول کے نہیں بولو، مسجد بننے کے لیے بھی متعین ہوگا۔ اب لیلۃ القدر ہے تو آپ کو بولیں گے مسجد بھر، کیونکہ یہ سنت نبوی، سنت صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ما انا علیہ واصحابی ثم الذین یلونہم ثم، جتنے احادیث ہم کوٹ کر رہے ہیں سب میں ثابت ہے، آپ کو دعوت دیں گے، مگر اس کے لیے کچھ اور کام کرو بول کے ایسا بھی نہیں ہے، کرو بول کے بھی نہیں ہے، بچو بول کے ہے، کیونکہ یہ غیر قوم کی مشابہت ہے، غیر قوم کی، من تشابہ لقوم غیری فہو منہ، بس جو غیر قوم کی مشابہت کر لیا وہ اسی میں سے ہو گیا۔ اب سوچئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اب جس کو بھی جانا ہے، یہودی بننا ہے، نصرانی بننا ہے، جو بھی بننا ہے، آپ کے اپنے عمل پہ منحصر ہے۔ ہمارا وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے کلام اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ذریعے جو تشریح اہدنا الصراط المستقیم کی گئی ہے، مولا ہمارے ذہن و فکر و فہم و عمل میں پیوست و ثابت قدمی عطا فرما۔ مولا ہمارے لیے استقامت و توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری راہ ہمارے لیے آسان فرما۔ مولا ہمیں اپنے خود کی راہیں عطا فرما۔ مولا عزت کے اسلام کی زندگی عطا فرما۔ صراط مستقیم پہ قائم و دائم رہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت پائیں، وہ قرین حیات عطا فرما۔ مولا اسلام کی عزت کی زندگی عطا فرما، وقت نزا کلمت طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ۔